रहीम स्किल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये एक स्किल डेवलपमेंट चैनल है जिस पर स्किल्स इंप्रूव करने के तरीके सिखाए जाते हैं, स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। आजकल बच्चे जो है वो बच्चियां जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, लेकिन उसमें अक्सरियत फेल होके आ जाती है। मेरा ये ख्याल है इस चैनल का मकसद जो है, मैं ये चाहता हूं कि बच्चियां इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो ही जॉब जिसके लिए वो इंटरव्यू के लिए गए हैं वो अपनी मुट्ठी में लेके वापस आए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए साथ। तो उसके लिए ये जरूरी है कि अपनी स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव किया जाए और उन स्किल्स के लिए उसकी जितनी भी स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए ताकि वो जॉब जो है आपकी साथ आ जाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाई पीपल फेल इंटरव्यूज में लोग क्यों फेल हो जाते हैं। इससे पहले एक हदीस पाक पढ़ना चाहूंगा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेहतरीन सदका यह है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे फिर वो अपने मुसलमान भाई को सिखाए। यही इस चैनल का मकसद है। मैं सिर्फ ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को लोगों तक पहुंचा सकूं और वो अपनी जॉब्स में, अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें, अपने कैरियर को ग्रो कर सकें। तो हमारा दावा है वी प्रोड्यूस मैनेजर्स आउट ऑफ वर्कर्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाई पीपल फेल इंटरव्यूज। पीपल फेल इन इंटरव्यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। एंड ऑफन इट इज नॉट जस्ट देयर टेक्निकल स्किल्स। और अक्सरियत जो है वो फेल होती है इंटरव्यू में इसलिए नहीं कि उनके पास स्किल्स नहीं है या उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है या उनके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो सही प्रिपरेशन करके नहीं गए, अपने उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनका माइंडसेट नहीं है, फिटनेस नहीं है उस जॉब के लिए। उनको पता ही नहीं जिस कंपनी में वो जॉब कर इंटरव्यू देने गए हैं वो क्या करती है, उनका बिजनेस क्या है और जो रोल एंड टास्क उस जॉब का है उसके बारे में उनको कोई पता नहीं जिसके लिए वो इंटरव्यू देने गए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि किन चीजों का इंटरव्यू में ख्याल रखना चाहिए और इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है। नंबर 1, पहली जो रीजन है फेल होने के इंटरव्यू में वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन। यानी जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं उसके बारे में आपने इंटरनेट पर कुछ सर्च ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का कल्चर क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो क्या चीज सेल करती है, क्या चीज परचेज करती है, उसका बिजनेस है क्या बेसिकली, और उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है और आपने उसके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की है। फिर दूसरी रीजन जो है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन की, वो है अनप्रिपेयर्ड फॉर कॉमन क्वेश्चंस। और वो आपको कहता है, इंटरव्यूअर आपको कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपने एक कहानी लिखनी शुरू कर दी है, एक कहानी उसको सुनानी शुरू कर दी है। आपने सिर्फ इतना बताना है, जब वो कहे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस ये वो चाह रहा है, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहा कि मतलब आपने अपनी जिंदगी में आपके कितने बहन भाई हैं, कितने मतलब जो है ना आपके वालिदैन कितने पढ़े हुए हैं, आप के वालिदैन का क्या कारोबार है, ये नहीं वो चाहता। आपने ये नहीं सुनाना उनको। अगर आप जो है अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उसको बता ही नहीं पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ आपने बतानी है कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या काबिलियत है आपकी। फिर नॉट नोइंग देयर ओन रिज्यूमे। जो रिज्यूमे आपने इंटरव्यूअर को दिया है आप खुद ही उसके बारे में नहीं जानते हैं। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जो ये जब उनसे पूछे तो उनको उसका मतलब नहीं पता होता, जो लफ्ज उसने रिज्यूमे में लिखे होते हैं। तो जब उनसे पूछे कि ये फिर आपने रिज्यूमे में लिखा कैसे है, तो उसने कहा जी भाई तो दोस्त ने बना के दिया है रिज्यूमे, मैंने तो बनाया ही नहीं, तो मेरी सिस्टर ने बनाया था, मैंने तो नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रिज्यूमे में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी रीजन जो है वो है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स।
آپ اپنی اسٹرینتھ کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں اور انکلیئر یا ریمبلنگ آنسرس آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، پراپر جملہ کمپوز نہیں کر پا رہے ہیں، یا اسٹار کوشچنس کو آپ جو ہے نا بیہیویئرل کوشچنس جو ہیں ان کے بارے میں آپ صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے. اسٹار ہوتا ہے سچویشن، ٹاسک، ایکشن اینڈ ریزلٹ، یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے لیکن ٹو دی پوائنٹ بتانا ہے. بریف آنسرس سے یس اور نو وداؤٹ elaborating gives no insight into your abilities and thinking. آپ صرف یس اور نو میں اگر جواب دے رہے ہیں تو اس سے آپ کا جو آپ الیبوریٹ نہیں کر پائیں گے اپنی جو ہے نا ایبلٹیز کو. اس لیے ڈیٹیل جو ہے نا آنسر دیں اس کو. ڈیٹیل آنسر کا مطلب یہ ہے ٹو دی پوائنٹ ہو لیکن اس میں انفارمیشن ہو، جو کوشچن آپ سے کیا گیا ہے اس کا جواب اس کے اندر ہونا چاہیے آپ کے آنسر کے اندر. ٹو مچ جارگن اور irrelevant ڈیٹیلز. آپ نے کہانی نہ سنائیں انٹرویور کو، وہ آپ سے کہانی نہیں سننا چاہتا. آپ صرف ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دیں، اپنی اسٹرینتھ بتائیں اس کو. Can make it hard for the interview to see the candidate's core strength. Core strength کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، آپ نے اتنی لمبی چوڑی کہانی بیان کر دی. اس کے بعد ہے نروسنس اور لو کانفیڈنس. آپ کانفیڈنس سے بات کریں اس کے ساتھ، آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کریں. سب سے اچھا ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ، یعنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کریں اس سے، انٹرویور سے. اور اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے آپ کی کہ اب وہ آپ کا آنسر سن سکے انٹرویور جو ہے. بعض لوگ اتنا جو ہے نا سلو بولتے ہیں، اتنا سافٹ بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہہ رہے ہیں، یا پھر اتنا سکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب بالکل جو ہے نا اس طریقے سے کہ مطلب جو ہے نا آپ کو سمجھتا کہ یہ انڈر کانفیڈنس ہے بندہ. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نیگیٹو امپریشن نہیں دینا چاہیے اس کو. مثلاً آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے اس کے سامنے، انٹرویور کے سامنے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اوور کانفیڈنس اور ایروگینس، کلیمنگ ٹو نو ایوری تھنگ، یعنی آپ یہ کلیم کر رہے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو سوال وہ کر رہا ہے صرف اس کا جواب دیں. پھر نمبر 4 پہ ہے لیک آف کلچرل اور رول فٹ. اس کمپنی کا جو کلچر ہے اس میں آپ فٹ ان ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. مثلا ایوری کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ may fail if their style or attitude does not align with the company or team. تو یہ لازمی ہے کہ جو کمپنی کا کلچر ہے اس میں آپ فٹ ان ہو سکے. یعنی کمپنی کا جو بزنس ہے، جو اس کے ویلیوز ہیں، وہی آپ کی ویلیوز ہونی چاہیے. وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کمپنی کے بارے میں کچھ جان کر جائیں، کچھ علم حاصل کر کے جائیں، کچھ انفارمیشن جہاں لے کے جائیں. پھر ہے پور انڈرسٹینڈنگ آف دا رول. جس جاب کے لیے آپ گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کا جاب ہے، اس میں کس ایبلٹیز کی ضرورت ہے. اس میں آپ بتائیے انٹرویور کو کہ جو اسٹرینتھ، جو کوالیفیکیشن آپ کو چاہیے وہ تو میرے پاس ہے، لیکن میں ان وجوہات کی بنیاد پر اس جاب کے لیے مزید زیادہ فٹ ہوں، زیادہ میں اس کے لیے ڈیزرو کرتا ہوں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کو یاد رکھیے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہے لیک آف ٹیکنیکل سکلز، یا جو جاب کے لیے آپ گئے ہیں اس کے بارے میں آپ بھی بہت ویک نالج ہے آپ کا. مثلا وہ کوئی ٹیکنیکل جاب ہے اگر، تو اس نے ایک سمپل سا کوئی یا کمپیوٹر ریلیٹڈ جاب ہے، اس نے ایک سمپل سا سوال آپ سے پوچھ لیا ریگارڈنگ کمپیوٹر، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. مثلا اس نے ایک سمپل سا کوشچن یہی پوچھ لیا کہ آپ ونڈوز انسٹال کر سکتے ہیں. اب اس نے آپ سے انسٹال کر کے تھوڑی دیکھنی ہے، لیکن اگر آپ کو آتی ہے تو بولیں کہ ہاں میں انسٹال کر سکتا ہوں. اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ بتا دیجیے کہ یہ مجھے نہیں آتی، سچ بولیے ہمیشہ. پھر فیلور ان پریکٹس ٹیسٹ، کوئی پریکٹیکل ٹیسٹ کوئی آپ کو دے دیا جائے، وہ آپ فیل ہو جاتے ہیں اس میں، وہ آپ کر نہیں پاتے، تو یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ کا جائے گا انٹرویور کی طرف. پھر ہے نیگیٹو امپریشن. باڈی لینگویج آپ کی ایسی ہونی چاہیے، لیک آف آئی کانٹیکٹ،
ہے آپ کا, آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے ہیں, بڑا سر جھکا کے, بڑا شرما کے آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ نیگیٹو امپریشن چھوڑتا ہے. آپ نے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے اور پوسچر ایسا رکھنا ہے کہ نہ تو وہ ایسا لگے کہ بدتمیزی میں شامل ہو جائے اور نہ ہی ایسا لگے کہ آپ بہت ہی ڈپریسڈ ہیں. بالکل نارمل طریقے سے سامنے بیٹھ کر انٹرویو میں سوالوں کے جواب دیجیے. اسپیکنگ نیگیٹولی اباؤٹ پاسٹ امپلائر, جس میں پہلے آپ جاب کرتے رہے ہیں اس کمپنی یا اس امپلائر کے بارے میں آپ نیگیٹو ریمارکس پاس کر رہے ہیں, یہ بھی ایک جو ہے نا نیگیٹو چیز ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پرانی کمپنی جس میں آپ نے جاب کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, اچھے الفاظ اس کے بارے میں ادا کرنے چاہیے. پھر اسپیکنگ نیگیٹو اباؤٹ دا پاسٹ امپلائر یہ ہو گیا. آگے ہے ارائیونگ لیٹ اور انپریپیئرڈ. آپ انٹرویو کے لیے گئے ہیں, 10 بجے کا ٹائم تھا آپ کو دیا ہوا, آپ وہاں 11 بجے پہنچ رہے ہیں, تو یہ اس طریقے سے انٹرویور آپ کا انتظار نہیں کرے گا. اور اگر اس نے انٹرویو میں بٹھا بھی لیا, وہ پہلے سے یہ آپ کے بارے میں ایک آئیڈیا بنا کے بیٹھا ہے کہ جناب آپ ارسپانسبل ہیں, رسپانسبلٹی آپ کے اندر نہیں ہے. تو بالکل ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے آپ کو انٹرویو کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ نیگیٹو امپریشنز نہیں چھوڑنے چاہیے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کوئی سوال اس سے ضرور کریں انٹرویور سے, جناب جو آپ نے کو چاہیے اس رول اینڈ ٹاسک کے لیے وہ کوالیفیکیشنز میں رکھتا ہوں, وہ ایکسپیرینس بھی میں رکھتا ہوں, لیکن ان ایڈیشن میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کے پلس پوائنٹ ہوں گے. بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ہے بھی تو بھی آپ بعض اوقات انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. اٹ از آفن از ناٹ اباؤٹ اے لیک آف انٹیلیجنس. آپ کے پاس انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ فیل نہیں ہوتے. آپ فیل کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ لیک آف پریپریشن, لیک آف کمیونیکیشن, لیک آف کانفیڈنس, لیک آف الائنمنٹ ود دا کمپنی رول اینڈ ٹاسک. ان چیزوں سے آپ فیل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی تیاری کر کے جائیے تاکہ آپ جس جاب کے لیے آپ انٹرویو میں جا رہے ہیں وہ جاب آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ اپائنٹمنٹ لیٹر لے کے واپس آئیں. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اس کو شیئر کیجئے میکسیمم لوگوں کے ساتھ تاکہ دوسرے بچے بچیاں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اس وقت تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.